السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دور حاضر میں امت مسلمہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان حالات میں امت مسلمہ کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر امت بنا کر دنیا میں رکھا ہے۔ امت وسط، خیر امت۔ خیر امت کا مطلب یہ ہے خیر کے لیے کوشش کرنے والی امت۔ امت وسط، عدل کے لیے کوشش کرنے والی امت۔ یہ نام اور یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمام قوموں کو سرداری سے ہٹانے کے بعد اب فوکس آ گیا امت مسلمہ پر، اور جب امت مسلمہ پر فوکس آ گیا تو اس کی پوزیشن کو ڈیفائن کیا گیا، اور اس کی پوزیشن یوں ڈیفائن ہوئی کہ تم خیر امت ہو، زمین پر خیر چاہتے ہو، اچھائی چاہتے ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نیکیوں کی طرف ابھارو، برائیاں سے روکو، اور اللہ پر ایمان رکھو۔ یہ مسلمانوں کی اہم ترین پوزیشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے امت مسلمہ کو برپا کیا، وہ دنیا میں انسانیت کو دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دلانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول کا بیسک کام انسانیت کو دوزخ سے بچانا، اور ہر انسان کے سامنے حق کو واضح کر دینا۔ اور اللہ کے نبی پہ بھی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آدمی حق کو مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی ذمہ داری تھی کہ حق کو پہنچا دینا، اور انسانیت کے سامنے بات کو واضح طور پہ کھول کے رکھ دینا کہ زندگی ہے، اس کے بعد موت، موت کے بعد ایک نئی زندگی، دنیا کے تمام اعمال قیامت میں ڈے آف جسٹس تولے جائیں گے، اور اس کے بعد آدمی کا فیصلہ ہوگا۔ اپنے رول کو ڈیفائن کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا
میرا حال یہ ہے کہ لوگ دوزخ کی طرف لپکتے جا رہے ہیں جس طرح پتنگے شمع کی طرف لپکتے ہیں، اور میں انہیں ان کی کمر پکڑ پکڑ کے دوزخ سے ہٹا رہا۔ یہ اللہ کے نبی کا بیسک کام ہے، اور یہی کام امت مسلمہ کا ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے سینے میں ایک درد مند دل رہنا بہت ضروری ہے۔ ایسا دل جو انسانیت کے لیے تڑپتا ہو، وہ دل جو انسانیت کے لیے نہ تڑپے، وہ دل اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے۔ بغیر کسی منفی جذبے کے ہر انسان کے لیے خیر ہی خیر جو آدمی سوچے، وہی آدمی اسلام کا سب سے بہتر نمائندہ ہے۔ آدمی کی بہتری انسانیت کی بہتری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہو، جو انسانوں کی بہتری سوچتا ہے، وہی انسان اپنے لیے بھی بہتر ہے۔ حضرت گرامی، دل میں نفرت کے جذبات، دل میں منفی رجحانات، حالات کو دیکھ کر متاثر ہو جانا اور دل میں منفی خیالات پیدا کرنا، یہ امت مسلمہ کا شیوا نہیں ہے۔ امت مسلمہ تو اس لیے زمین پہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے تڑپے، انسانوں کے لیے پھڑکے۔ اس کا ایک ہی گول ہے کہ انسان دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ یہی تڑپ ہم کو قرآن مجید کے کئی آیتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی تڑپ واضح ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اگر لوگ مخالف ہو جائیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیں، دل میں کوئی منفی رجحان نہیں۔ دیکھیے کیسی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن مجید۔ ایک شخص اٹھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا پوری تڑپ کے ساتھ، لوگوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے جذبات کو قرآن مجید میں بتا دیا کہ یہ تڑپ ہے۔ مرد مومن کی تڑپ یہ ہونی چاہیے۔ سورہ یاسین کے کئی ہمیں سے حافظ ہیں اور کئی دفعہ پڑھتے رہتے ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیتے ہیں، اور اسے ہم پڑھنا اپنے لیے بہت زیادہ باعث اجر سمجھتے ہیں۔ اس میں اس مومن کی تصویر کھینچی گئی جو دل میں ایک عجیب تڑپ لیے ہوئے ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کی بہتری کے لیے، اپنی قوم کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے۔
دوسرے رکوع میں سورہ یاسین 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ دوسرے رکوع میں واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے، ایک بستی کا ذکر ہے۔ بستی اتنی منکر حق اور ٹھیٹ کفر پر اڑی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 نبیوں کو بھیجا، اب 2 نبیوں سے بھی کام نہیں بن پڑا تو اللہ نے تیسرے سے ان کی مدد کی۔ دیکھیے آپ بستی کفر کے کس مقام پر ہے۔ ان دا فرسٹ ہینڈ 2 نبیوں کو بھیجے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد تیسرے سے مدد کی گئی۔ اب 3 انبیاء اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد قوم کا اور انبیاء کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ پڑھیے دوسرے رکوع میں۔ اس کے بعد یہ مرد مومن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تقریباً 8-10 آیتوں پر مشتمل، 22ویں پارے کے اختتام سے لے کے 23ویں پارے کی ابتدا تک۔ وَجَاءَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا، اس نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اللہ کے نبیوں کی بات مان لو، ان کی اتباع اختیار کرو۔ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں، وہ تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں، تم کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، کوئی اوٹ نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، صرف وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ اور آخرت میں جنت پا جاؤ، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس نے کہا اپنی قوم سے کہ کیوں میں دوسروں کی پرستش کروں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں دوسروں کی پرستش نہیں کرتا، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم تمام کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ ارے اگر رحمان مجھے یا کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کیا یہ لوگ اس نقصان سے بچا سکتے ہیں، میری شفاعت کر سکتے ہیں؟ کیا میں ایسوں کی پرستش کروں جو میرے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں؟ ایسوں کی پرستش کروں؟ اس کے بعد کہتا ہے وَلَا يُنقِذُونَ، یعنی آپ کہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں یہ۔ اس کے بعد کہتا ہے انی اذا لفی ضلال مبین، میری قوم میں تمہیں گمراہی میں دیکھتا ہوں، سن لو انی آمنت بربکم فاسمعوا۔ ان دا فرسٹ پلیس میں کوئی باہر کا نہیں ہوں، تم ہی میں کا ہوں، اس رب پہ ایمان لا چکا ہوں۔ یہ مختصر بہترین تقریر مرد مومن کی۔ اس کے بعد قوم کا ریاکشن جو ہوا، اس کے بعد کی آیت سے معلوم ہوتا ہے قیل ادخل الجنہ، اسے قتل کر دیا گیا۔ قیل، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔
مفسرین نے دو طرح کے معنی بیان فرمائے ہیں۔ قیل، کس نے کہا؟ قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو یہ داخل ہو جاؤ جنت میں کس نے کہا؟ دو رائے سامنے آتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذرا آپ زیادہ وہ مت کرو جناب، ٹھیک ٹھاک چل رہا۔ ایک رائے یہ کہ قوم مشتعل ہوئی، ابا بہت جنت جنت بول رہا، داخل ہو جا۔ یہ ایک سٹائل ہے، مفسرین نے کہا بہت جنت بول رہا، اٹھا کے تلوار سے مار جا، داخل ہو جا، بہت جنت بول رہا نا، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ دوسرا یہ ہے کہ قوم تو قتل کر دی، لیکن اللہ نے بڑے پیار سے کہا قیل ادخل الجنہ، میرے بندے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہرحال وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کے دل کو سارے دنیا کے سامنے کھول رہے ہیں کہ مرد مومن کا دل یہ ہے۔ قوم نے اس کی زندگی کو چھین لیا، اس کے دل میں کوئی منفی رجحان نہیں، کوئی منفی رجحان نہیں، کوئی نفرت نہیں قوم سے۔ اس نے جنت میں پہنچ کے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے اللہ، یہ جو پردہ دنیا اور میرے درمیان میں ہے اگر تو ہٹا دیتا تو میری قوم جان جاتی کہ میں کیسے جنتوں میں ہوں اور میرا اکرام کتنا شاندار کیا جا رہا ہے۔ دل میں کوئی نفرت کا جذبہ نہیں، حالانکہ قوم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو قرآن کریم میں جگہ دیے اور بولے کہ مومنوں، یہ کیفیت تمہارے دل میں ہو، تمہارے سینے میں جو دل ہے یہ کیفیت ہو، تم کو انسانوں کے لیے تڑپنا چاہیے، اس میں نفرت نہیں۔ حالانکہ زندگی کا چھین لیا جانا دل کے اندر نفرتوں کو جگہ دیتا ہے، لیکن نہیں، مرد مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیر کے بتا دیا کہ مرد مومن جب جنت کے لذتوں سے مالا مال ہو رہا تھا، اس کے دل میں یہی بات تھی، اے کاش کہ جو اکرامات مجھے دیے گئے ہیں میری قوم جان لیتی تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتی۔ دائی قوم امت مسلمہ، امت محمدیہ کے سینے میں یہ دل اگر ہو تو دیکھتے دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہاں نفرتوں کا گزر نہیں، یہ مرد مومن کا دل ہے، یہاں بدلے کی کوئی بھاونا نہیں، یہاں تو بس جو بھی تم کرو ہم تمہاری بہتری چاہیں گے۔ یہ بزدلی نہیں ہے دوستو، جذبات میں آ کے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بزدلی ہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی کہتا ہے تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ حالات کے مقابلے میں ٹھہر جانا، اسلام کی دعوت کو پیش کرنا، پورے محبت کا ثبوت دینا، یہ بزدلی نہیں۔ دیکھیے، ایک اور جگہ پر میں وہ دل کے تذکرے کر رہا ہوں جو مسلمانوں کے سینے میں ہونے چاہیے، جو قرآن مجید سے کشیدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے باپ ابراہیم ہیں، ان کا راستہ اختیار کرو۔
سورہ ہود میں ان کے دل کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسا ان کا دل ہے، تڑپنے پھڑکنے والا دل. اور اس قوم کے لیے جو زمین پہ اس سے بری قوم نہیں تھی. ہم ہوتے تو رات رات بھر بد دعا کرتے. سورہ ہود میں تذکرہ ہے، 2 3 4 انبیاء کے تذکرے کے بعد وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. پورا بہت لمبا ہے، میں تھوڑی آیتیں جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے یا وہ بتانے سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے وہی لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے رسول یعنی فرشتے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرى، ابراہیم کے پاس بشارت، خوشخبری، گڈ نیوز لے کے آئے. قالوا سلام، آتے بولے السلام علیکم. قال سلام فما لبث ان جاء عجل حنیذ. سلام کا فوری جواب دیے. مہمان آئے ہیں، فوری یہ نہیں بولے کہ کب جا رہے ہیں، کتنے دن کے لیے آئے، کھانا کھائے یا کھاتے. ہمارے پاس یہ پوری لسٹ ہے، کھانا کھا کے آئے نہیں آئے، کتنے دن رہنے والے ہیں، کیا کام سے آئے، یہ پورے سوالات نہیں. جو ہی مہمان آئے سلام کیا، آگے پتا چلے گا کہ بالکل ایسے مہمان جن کو دیکھے نہیں انہوں نے ابھی تک، اجنبی مہمان آئے. آتے فوری ایک دمبے کو ذبح کیا، بھون لیے، بھون کے لائے. ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بکرا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. سامنے رکھے، ٹیک اٹ، ہیلپ یور سیلف، لیجئے بھنا ہوا بکرا ہے، کھائیے. نئے لوگ ہیں بالکل، لیکن جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ فرشتے یعنی وہ لوگ جو اجنبی تھے ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں اسے، لا تصل الیہ نکرہم، ہاتھ تک نہیں لگا رہے ہیں. یہ عجیب بات تھی کہ مہمان آئے، دمبا ذبح کیا گیا، بھون کے لایا گیا اور مہمان کھا رہے نہیں. اس زمانے میں بڑی عجیب بات تھی. یہ منظر دیکھ کے وہ اوجس منہم خیفہ، ابراہیم اپنے دل میں ڈر گئے. واٹس دا میٹر، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عام طور پہ تشریحات میں یہ بات آتی ہے کہ اس زمانے میں کوئی دشمن ہوتا یا قتل کے ارادے سے آتا یا نقصان پہنچانے کے ارادے سے آتا تو وہ گھر والے کا کھانا نہیں کھاتا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرسٹ ریاکشن ان کا یہ تھا کہ دل میں تھوڑا گھبرا گئے. بالکل عجیب بات ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی نئے مہمان کو لا کے ان کے ساتھ کھانا کھاتے. کبھی ایسا نہیں ہوا فرسٹ ٹائم ہوا اتنے سارے مہمان آئے ہاتھ نہیں لگایا، گھبرا گئے. یہ گھبراہٹ انہوں نے دیکھا. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. ابراہیم گھبراؤ مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب اس کے بعد آپ پڑھیے، فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو اسحاق کی، پھر اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی. ان کی بیوی وہاں پہ ٹھہری ہوئی تھیں بوڑھی، وہ ہنسیں، اچنبے میں آئیں، بولیں میں بانجھ ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں، بچہ، بہرحال یہ تمام باتیں ہیں.
مجھے جو آج آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے سینے میں کیا دل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب فرشتے وہاں سے لوٹے، یا فرشتے ابھی ہیں وہاں پر، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ جب ابراہیم کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی، فَلَمَّا ذَهَبَ إِبْرَاهِيمَ الرَّعُ، گھبراہٹ پریشانی جو بھی اس وقت آئی تھی وہ ذرا کم ہوئی یا چلی گئی، اور اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری سے ذرا ان کا دل بحال ہو گیا۔ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، قوم لوط کے معاملے میں وہ ابراہیم ہم سے بحث کرنے لگا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ جب فرشتے کسی قوم کی طرف جاتے ہیں تو قوم برباد کر دی جاتی ہے، عذاب کا شکار ہو جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ عذاب اس قوم پہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے معاملے میں بحث کرنے لگا۔ مفسرین نے بہترین تشریح فرمائی، یجادلونا بحث، جھگڑا۔ ایک مفسرین نے کہا کہ ابراہیم اللہ سے بول رہے تھے، مالک ایک چانس دے دیجئے اس قوم کو، اسے ختم مت کر دیجئے میرے مولا، مالک اس پر رحم فرمائیے، اسے ہدایت دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا الفاظ استعمال فرمائے؟ یجادلونا، جھگڑا، بحث مباحث، کتنی شدت کے ساتھ مانگا ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فوری بات کی آیت میں کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم اس جھگڑے سے، اس دعا سے، اس بحث مباحث سے ہٹ جاؤ، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہو قد جاء امر ربک، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس قوم پہ رد نہ ہونے والا عذاب آ کر رہے گا، غیر مردود، ہٹانے والا نہیں، ہٹنے والا نہیں، رد ہونے والا نہیں، وہ عذاب ہونے ہی والا ہے۔ آپ یہ مت کرو ابراہیم، اعرض عن ھذا، یہ دعا مت کرو، اللہ کے دربار میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک وہ قوم جس نے زمین پہ طغیانی مچائی، فساد مچایا، جس قوم کی بہتری کے لیے اپنے بھتیجے کو وہاں پہ انہوں نے رکھا، اور اس قوم کی داستانیں بہت بری۔ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم دل میں محبت کا عالم انسانیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے دعا کے مالک انہیں ایک چانس دے دیجئے، جسٹ گیو دیم اے چانس، انہیں ہدایت دیجئے، ان پہ عذاب مت ڈالیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں دل تھا۔ یہ دل انسانیت کو ہدایت دیتا ہے۔ برائیاں دیکھ کر، کچھ مصیبتیں جھیل کر، کچھ حالات کے تغیر پذیری کو دیکھ کر دل میں اس محبت کی کیفیت کو ہٹا کر کوئی اور جذبات رکھ لینا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے مرد مومن کو اللہ نے نہیں بھیجا زمین پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سنیے، کیا دل تھا۔ مکے میں پورے 10 سال انہوں نے گزارے۔ مکے کی سرزمین سے مایوسی ہو گئی کہ اب یہاں پر ہدایت پانے والے شاید ہی کوئی مل سکیں۔
آپ نے طائف کا قصد کیا. طائف میں آپ نے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. لوگوں نے نہیں مانا اور بہت برا فیل کیا لوگوں نے. آپ باہر کا طرف آئے. جب شہر سے باہر آئے تو اوباش نوجوان واپس چلے گئے. اب دل کی کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ لگائیے. ایک بستی کو اللہ کی دعوت دینے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اس وقت آپ نے جو دعا کی، دعاء المستضعفین کے نام سے سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے. آپ نے عرش کو ہلایا. اس حال میں زبان پہ کوئی شکایت نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں. پوری دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک میری بے وقتی کی شکایت آپ ہی سے کرتا ہوں میرے مالک. اے مالک، مجھے تو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس بیگانے کے جو میرے ساتھ ترشی کے ساتھ پیش آتا ہے، یا اس شخص کے حوالے میرے معاملات کو کرتا ہے جو میرے معاملات میں مکمل طاقت اور قدرت رکھتا ہے؟ مالک، اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے، غضبناک نہیں، تو مجھے کوئی فکر نہیں میرے مولا. میں تو بس آپ کے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے دنیا کے تمام اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور دنیا و آخرت کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. مالک، میں اس نور کی پناہ میں آتا ہوں. مالک، تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں، میرے لیے کوئی رب نہیں، اور تیرے سوا کوئی طاقت و قوت بھی زمین پہ نہیں میرے مولا. دعاء المستضعفین. دعا کے بعد جب تھوڑا دل کو اطمینان ہوا، ایک باغ میں آپ نے کچھ آرام کیا. پھر اس کے بعد ساتھ میں حضرت زید تھے، آگے بڑھے. قرن ثعالب ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تو اچانک ایک بادل آ گیا. سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت جبرائیل آ گئے. ساتھ میں ایک اور فرشتہ موجود ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی سن لی ہے. یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ جو چاہیں یہ کر دے گا. He is at your disposal. پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا گیا کہ He is at your disposal. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو چاہے. پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھ کے رسول اللہ کو سلام کیا. کہا محمد بس آپ مجھے حکم دیجئے، آپ جو چاہے. ما شئت، جو آپ چاہے. I am at your disposal. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں وہ جو بستی مکے کی دکھائی دے رہی ہے اور یہ بستی جو آپ کو ابھی تنگ کی ہے، یہ دونوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں. Just give me the order.
کیا اپرچونٹی، ابو جہل خیمہ بن جائے، ابو لہب کا پورا بدلہ نکل جائے، کفاران قریش ریزہ ریزہ بن جائیں، ابھی جو آواز بچے ہیں پورے ختم ہو جائیں آنکھوں کے سامنے، کیسی زبردست اپرچونٹی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے اور اس پر ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرات گرامی، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو باضابطہ ایک نبی کی دعا ہے، ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑ میرا مالک زمین پر۔ وہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، سورہ نوح میں وہ ایک مثال موجود ہے کہ ایک اللہ کے نبی نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور مصیبتیں جھیلنے کے بعد وہ دعا کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کو لے کے آئے، میں جو کتاب لے کے آیا ہوں، یہ دنیا میں لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گی۔ I am totally optimistic۔ یہ لوگ اگر مجھے ستائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے پیٹ میں کیسی اولاد پیدا ہوگی جو تجھے ماننے والی ہوگی۔ No, I don't want this۔ اے پہاڑوں کے فرشتے واپس جاؤ۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ کیفیت امت مسلمہ اپنے سینے میں پیدا کرے، انسانیت کے لیے تڑپ، انسانیت کے لیے فکر، انسانیت جو دوزخ کی طرف جا رہی ہے، اسے دوزخ سے بچا کے جنت کی طرف لے جانا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ نفرت تو عام انسانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا، ایک زمانے کے کافروں کو، مکے کے کافر جو مسلمانوں کو بہت ستا رہے تھے، بہت ستا رہے تھے، ان کے سامنے ایک تباہ شدہ قوم کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اصحاب اخدود اپنے زمانے کے تمام مسلمانوں کو جلا کے خاک کر دیے، ایک کو بھی نہیں چھوڑی۔ سورہ بروج میں پڑھیے آپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ دنیا تو دیکھا کہ مسلمان جل گئے، لیکن ہم بعد میں اصحاب اخدود کو تباہ کر دیے۔ اس کے بعد مکے کے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، ایک چانس دیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے، there is a chance for them، ان کے لیے ایک چانس ہے، آخری سانس تک چانس ہے انہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں give them the chance، توبہ کا چانس، give them the chance۔ ثم لم یتوب، اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس دوزخ تیار ہے ان کے لیے۔ مسلمان اس پیغام کو، دین کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو پوری تڑپ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ یہاں کی آبادی تک پہنچا دیں۔
مسلمانوں پہ کیے گئے ظلم کی طرف نظر نہ دوڑائیں. اگر ظلم کی طرف فوکس کیا جائے تو دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں نفرت کے جذبے کو ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں اور نوجوان بہت جلد ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. اور پیغام یہ ہے کہ پوری محبت کے ساتھ قرآن کے پیغام کو انسانیت کے سامنے پیش کرو. اپنا کام صرف پیغام پیش کرنا ہے، مانے یا نہ مانے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک دل میں محبت نہ ہو آپ اس پیغام کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے قرآن و حدیث سے، رسول اللہ کی پیغام زندگی کا پیغام کو رکھا. پوری محبت کے ساتھ دنیا کے کسی بھی خطے میں جو بھی حالات ہوں وہ الگ نوعیت کے ہو سکتے ہیں. آپ قرآن و حدیث سے رشتہ جوڑیے اور ہم کو ہندوستان میں رہنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے اور یہیں پہ اسلام کا کام کرنا ہے اور پورے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کا کام کرنا ہے. حالات بدلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں غیر قانونی کام نہیں کیا. حالات بدلیں گے اور ایسے بدلیں گے کہ آپ خود واہ واہ کرتے رہ جائیں گے یہ کیا ہو گیا. تو حضرات گرامی، محبت فاتح عالم، محبت سے پیغام دیتے ہوئے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ بھئی ہم کسی سے یہ اسلام کو اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے میجارٹی ہو جائے، ہماری حکومت نہیں. بھئی میں کتنے دن اور زندہ رہوں گا یا میرے ساتھ پیدا ہوا ہے غیر مسلم کتنے دن زندہ رہے گا؟ 10 12 20 سال 15 سال 15 سال کی میں اگر میری کوششوں سے مسلمانوں کی حکومت آ گئے تو میں کیا دیکھ سکوں گا؟ اور تم اگر غیر مسلم کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسے کیا نقصان پہنچے گا اس سے 15 سال؟ اصل بات میرے بھائی موت کے بعد کی ہے. موت کے بعد ایک لامتناہی ایٹرنل لائف ہے. میری کتاب قرآن اور میرے نبی نے یہ کہا کہ وہاں پر جو ایمان نہیں لائیں گے، جو غلط کام کریں گے، وہاں پہ دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم تم کو بس یہ پیغام پرزور کنورشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے. اپنا کام 10 پیغام پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا کہ تمہارا کام پیغام پہنچا دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. بوجھ سے زیادہ نہیں، قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.